ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پوری امت کا ہی دل جیت لیا ہے۔ ترکی نے جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں اپنا لیڈرشپ والا رول پلے کیا ہے، اس طرح کا شاید ہی پچھلے 50 سالوں میں کسی مسلم لیڈر نے کیا ہو۔ ہاں، البتہ وہ الگ بات ہے کہ شاہ فیصل نے فلسطین کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ابھی اگر موجودہ مسلم قیادت کو دیکھا جائے تو ترکی ہی وہ واحد ملک ہے کہ جس نے امریکہ، فرانس، اسرائیل اور دیگر یورپی ملکوں کو پوری ٹکر دی ہے۔ یورپ اور اسرائیل سمجھ چکے ہیں کہ اردوغان ایسا شخص ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ جہاں پوری امت اس بات سے ڈر رہی تھی کہ فلسطین میں کوئی فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں، وہاں ہی ترکی نے اعلان کر کے پوری امت کا اپنے آپ کو لیڈر بنا لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ملائیشیا نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ پہلے ترکی سے بات کرتا ہے، سوڈان نے اسرائیل کے خلاف بیان دینا ہو تو وہ پہلے ترکی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی اگر اسرائیل کے خلاف بات کرنی ہو تو وہ پہلے ترکی سے ہی بات کرتا ہے۔ اب اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ میں گئے ہیں تو پہلے وہ ترکی میں گئے تھے اور ادھر انہوں نے اردوغان سے میٹنگ کی۔ اردوغان نے انہیں بتایا کہ کھل کر اور بہادروں کی طرح بات کرنی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں قریشی نے کس طرح سے بات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ غرور اور تکبر سے بھرے اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جائے، مقبوضہ علاقوں کو خالی کروایا جائے، غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غزہ میں پانی اور غذا کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا فوری خاتمہ عالمی برادری کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی اشیاء بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ جنگ غیر قانونی قابض اسرائیل اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف جدید ترین قابض فوج ہے تو دوسری طرف نہتے فلسطینی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم انسانی ہمدردی کے ناطے کچھ کرتے ہیں یا نہیں، تاریخ کا حصہ ہوگا۔ وقت آ گیا ہے اب اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز کی جانے والی بمباری سے سینکڑوں کی تعداد میں معصوم فلسطینی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم ان کو صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، ان سے منہ موڑ لیں گے، اس قسم کی رویے کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شام، فلسطین، عراق، لیبیا، میانمار اور پتانی میں ہونے والے غیر انسانی سلوک پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم فلسطین میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اقوام متحدہ اپنی فوج اسرائیل میں نہیں اتارتی تو پھر پاکستان اپنے ہم خیال ممالک کو ساتھ ملا کر فلسطین میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت ہی بڑی اور طاقتور سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ ماضی قریب میں ہم لوگوں نے فلسطین کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی بات کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ اب یہ جو پاکستان نے فوج بھیجنے کی بات کی ہے، یہ نتیجہ ہے قریشی اور اردوغان کی میٹنگ کا۔ ترکی نے اسرائیل کو تو قابو کیا ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی ترکی امریکہ کے بھی پر کاٹ رہا ہے۔ امریکہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے غزہ میں اسرائیلی حملے کی تنازع میں دیے گئے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے جو امریکہ کے بقول یہودیوں کے خلاف ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ترک صدر کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے یہود مخالف بیان کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترک صدر اور دیگر رہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں جو تشدد کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ترک صدر نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرنے کا الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے تناظر میں سامنے آیا تھا۔ اردوغان نے اپنے بیان میں اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ قاتل ہیں اور 5 یا 6 سال کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ صرف ان کا خون چوسنے ہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ترک صدر نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر بھی اسرائیل کی سفارتی مدد کرنے پر تنقید کی تھی۔
ترک صدر کے حالیہ بیان کے بعد انقرہ اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان تعلقات میں تناؤ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ترکی ان چند مسلم اکثریتی ملکوں میں شامل ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، لیکن ترک صدر نے اسرائیل فلسطین تنازع پر ہمیشہ فلسطین کی ہی حمایت کی ہے۔ حالیہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں بھی ترک صدر رجب طیب اردوغان نے تیز تر سفارتی کوششیں کی ہیں۔ ترک خبر رساں اداروں کے مطابق ترک صدر نے تمام متعلقہ اداروں، اقوام متحدہ اور سلامتی تعاون تنظیم کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے لیے لگ بھگ 20 ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس، روس، پاکستان، کویت، الجیریا اور دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ غزہ، مسجد اقصیٰ اور یروشلم میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کے خلاف متحد موقف اختیار کریں۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے حالیہ اجلاس سے خطاب میں بھی دنیا سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کو خلاف کھڑے ہو جائیں۔ رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ چاہے پوری دنیا مخالفت کرے لیکن ترکی اسرائیلی مظالم کو قبول نہیں کرے گا۔ ترک صدر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے بھی کہا تھا کہ وہ یروشلم میں امن کے لیے اقدامات اٹھائے اور ترکی ان اقدامات کی واضح حمایت کرے گا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکی نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور یہ تو بس ڈرامے بازی ہی کر رہا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ترکی نے 1949 میں باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے تعلقات قائم کیے تھے، تاہم ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق ترکی نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کے ساتھ باضابطہ طور پر تعلقات 1975 میں قائم کیے تھے اور وہ ان پہلے ممالک میں سے ایک تھا جس نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا۔ اور جب ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس وقت ترکی ایک مکمل سیکولر اور اسلام سے بہت دور تھا، لیکن جب سے ہی رجب طیب اردوغان آیا ہے اس وقت سے ہی ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بہت ہی نازک رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی اس لڑائی کو 2014 کی جنگ کے بعد بدترین لڑائی قرار دیا جا رہا ہے۔ کئی روز سے جاری اس لڑائی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں بھی جاری ہیں اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ فریقین جنگ بندی پر راضی ہوں۔ حالیہ لڑائی کا آغاز یروشلم کے مضافاتی علاقے شیخ جراح میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینی عرب رہائشیوں کے بے دخلی کی کوششوں اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد ہوا تھا۔ پاکستان اور ترکی نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے۔ پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر جس طرح سے آواز اٹھائی ہے، اب اسی طرح سے پاکستان کو ترکی کے ساتھ مل کر ہی امت کو ایک پیج پر بھی لانا ہوگا۔ مسلم ممالک کو اسرائیل اور امریکہ ہی ایک نہیں ہونے دے رہے اور ان کی آپسی اختلافات میں ہی مسلم دنیا کو الجھایا ہوا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی کے بارے میں تمام تر اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔